بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے، یہ نہ میری ہے نہ آپ کی ہے، مخلوق کی کوئی بات نہیں ہے، خالق کی بات ہے، خالق کے محبوب کی بات ہے۔ اس لیے آپ سب اگر موبائل جیب میں ڈال لینا تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ کیا کہتے ہیں، کر لیں گے؟ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہے نا؟ تو اگر ایسے کرتے رہیں گے تو دھیان بات کی طرف نہیں ہوگا، مخلوق کی طرف ہوگا۔ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، ہماری نظر اس کی طرف ہونی چاہیے۔ میں بھی مخلوق ہوں لیکن اللہ نے موقع دیا ہے، یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے۔ جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر لے، سن لے، یہ اللہ پہ اس کا احسان ہے، کیونکہ مرنے کے بعد یہی چیزیں کام آنی ہیں۔ یہ ویڈیو بھی ساتھ نہیں جائے گی، پیسے بھی ساتھ نہیں جائیں گے، شہرت بھی ساتھ نہیں جائے گی، کوئی چیز ساتھ نہیں جانی۔ ساتھ جانے والی چیزیں ہیں اللہ اور اللہ کے رسول، جو انہوں نے کہہ دیا وہی ساتھ جا کر۔ تو اس لیے کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے، میں بھی کروں، آپ بھی، ہم سب کے لیے یہ ہے کہ جب بھی اللہ اللہ کے رسول کی بات ہو، ایسی چیزیں جیب میں ڈال لینی چاہیے۔ اس کے نفع، اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے، آپ کال کر لیتے ہیں، واٹس ایپ کال کر لیتے ہیں، اور بھی کوئی فائدہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جہاں اس کا نقصان ہے وہ نقصان بھی ہے۔ دیکھیں، اللہ کی بات ہو رہی، ہم ویڈیو بنا رہے ہیں، حرم میں دیکھو طواف کر رہے ہیں، ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ اللہ کے بندے، کہاں آئے ہو، کیا کام کر رہے ہو؟ یہاں تو وہ کام کریں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ ہم سب اللہ کو راضی کریں گے تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اللہ کیوں راضی ہو جائے؟ اس لیے کہ انہوں نے 100% اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ پورا کیا ہے، اسی لیے اللہ ان سے راضی ہو۔ اگر ہم چاہ رہے ہیں ہم بھی کامیاب ہو جائیں، اس کے لیے ہمیں اللہ کے احکامات پر اور نبی کے طریقوں پر چلنا پڑے گا، یہ کامیابی ہے۔ ورنہ تو اگر کوئی سمجھ رہے گا پیسے میں، مشہوری میں، دوسری چیزوں میں کامیابی ہے، وہ تو فرعون، نمرود، قارون، شداد، یہ سب بڑے امیر تھے، بادشاہ تھے ان کے پاس، یہ سب ناکام ہو گئے۔ کامیاب صحابہ تھے، انبیاء کرام ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جھونپڑی میں رہتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مہینے ان کے گھروں میں چولہا نہیں جلتا تھا، پانی اور کھجور پہ گزارا کرتے تھے۔ ہم تو 6 دفعہ کھانا کھاتے ہیں، ہم کامیاب ہیں؟ کامیاب وہی ہوگا جو اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارے گا۔ ہم سب کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا جی، پہلا حصہ کیا ہے؟ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق اللہ کے حکم کے بغیر نہ نفع دے سکتی ہے نقصان۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو مرنا چاہتا ہے؟ کوئی ہے؟ چاہے جتنی مرضی بڑی عمر ہو جائے، مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوگا ہمیں کوئی روک نہیں سکتا، جانا ہی پڑے گا۔ تو یہ کون کر رہا ہے بھائی؟ اللہ کر رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہونا چاہتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے بیماری ہو جائے کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، ڈاکٹر، حکیم، کوئی بھی اس کو بعد میں دوائیاں دے کے اللہ شفا اللہ ہی دیتے ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو اس دوائی میں شفا دے دیں گے اللہ۔ اگر اس کے لیے وہ علاج نہیں ہے اللہ کے نزدیک تو وہ نہیں بچ سکتا، چاہے جتنے مرضی ڈاکٹر لے آئیں، حکیم لے آئیں، جو مرضی لے آئیں، اس کو کوئی اس بیماری سے بچا نہیں سکتا۔ نفع نقصان، صحت، بیماری، زندگی، موت، غمی، خوشی، سب اللہ کے ہاتھ ہے۔ ہم سب کوشش کر سکتے ہیں، ہم سب محنت کر سکتے ہیں، اس کو وجود اللہ ہی دے سکتے ہیں جو بھی ہم چاہتے ہیں۔ انبیاء کرام نے محنت کی، ہاں جی، محنت کس نے کی؟ انبیاء کرام نے۔ پھر دیکھ لیں انہوں نے کیمرہ نکال لیا اللہ کے بندے نے۔ یہ جب ماحول میں نہیں رہتا نا انسان، جب کبھی کبھی ماحول میں آتا ہے وہ بات نہیں سنتا، پھر ماحول میں رہنا بڑا ضروری ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا جہاں بات ہو رہی، اس ماحول میں روز بیٹھیں گے نا، پھر ماننے کی عادت۔ مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ مان کر چلنا۔ کس کی؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ یہ ہے مسلمان۔ اب مجھے بات ہی بلا دی اللہ کے بندے نے۔ ہاں، انبیاء کرام محنت کرتے تھے اور ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تھی۔
کئی نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے 950 سال محنت کی. حضرت نوح علیہ السلام نے 80 یا 82 لوگ ایسے تھے جو دین پر آئے. 950 سال تبلیغ کے بعد صرف 80-82 لوگ آئے. ان کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی. انہوں نے اپنی محنت ویسے ہی کی جیسے اللہ کا حکم تھا. تو ہمارے ہاتھ میں بھی محنت ہے, ہمارے ہاتھ میں بھی کوشش ہے. کون دین پر آئے گا کون نہیں آئے گا یہ اللہ کو پتہ ہے. کون نماز پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا یہ اللہ کو پتہ ہے. کون قرآن پڑھے گا کون نہیں پڑھے گا یہ اللہ کو لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے, اپنے اوپر بھی محنت کرنی ہے, دوسروں تک بھی بات پہنچانی ہے. یہ اللہ نے ہمارے ذمے لگایا کیونکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان کا کام ہے خود بھی برائی سے بچنا ہے, دوسروں کو بھی بچانا ہے, خود بھی نیک عمل کرنے ہیں, دوسروں کو بھی دعوت دینی نیک عمل. یہ مسلمان کا مقصد ہے. پوری دنیا میں جو اسلام پھیلے گا وہ اس مسلمانوں کی وجہ سے پھیلے گا. کوئی غیر مسلم تو دین کی بات نہیں کرے گا, مسلمان کرے گا. مسلمان کے ذمے اللہ نے لگایا ہے. اور یہ جو بھی کرے گا اس کو سعادت سمجھنا چاہیے. جس سے اللہ دین کی بات کروا لے اس کے لیے سعادت کی بات ہے. یہ انبیاء سے اللہ کام کرواتے ہیں. آج ایک عام لوگ بھی بات کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے. نفل پڑھنے چاہیے شکرانے کے کہ یا اللہ تو میرے سے اللہ کی اپنی بات کروا رہا ہے. دیکھیں وہ کیا لکھا ہوا ہے, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. ادھر لکھا ہوا ہے وہ بہترین شخص کرکٹر ہے یا پیسے والا ہے, کوئی مشہور آدمی ہے. ایسی بات تو نہیں کہ یہ حدیث میں آیا. یہ لوگ مشہور ہیں کہاں؟ اللہ کے ہاں. جو اللہ کے ہاں مشہور ہے وہ کامیاب ہوگا. جو دنیا میں مشہور ہوا تو غیر مسلم بھی بہت ہیں. غیر مسلم کتنے کتنے مشہور لوگ ہیں, لیکن اللہ کے ہاں مشہور نہیں. جب تک کلمہ نہیں پڑھیں, کلمہ پڑھ کے جو دین پر زندگی ہے وہ مشہور ہوگا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام, حسب نسب کوئی نہیں, کالا رنگ, موٹے موٹے ہونٹ. پتہ ہے جی بلال رضی اللہ عنہ سب کو پتہ ہے. اچھا, کوئی پیسے والے تھے, کوئی مشہور آدمی تھے؟ جی کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. والد صاحب کا پتہ ہے, آگے کوئی پتہ ہی نہیں کون ہے کون. لیکن اللہ کے ہاں کامیابی دیکھیں کیسی ہے اور کس وجہ سے. پہلے یہ دیکھیں کامیابی کس وجہ سے دی. کلمہ پڑھنے کے بعد انہیں صبح دوپہر شام مار پڑتی تھی. تپتی ہوئی ریت میں لٹا کے گھسیٹا جاتا تھا, اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کہتے تھے کلمے سے ہٹ جاؤ. اب وہ نیچے سے کیا فرماتے تھے؟ احد احد احد. اس وجہ سے کامیابی ملی. ہمارا والا چکر نہیں ہے, کلمہ تو پڑھا ہوا ہے لیکن زندگی اپنی مرضی گزار رہا ہے. مار بھی نہیں پڑ رہی ہمیں, کھانا بھی 6 ٹائم مل رہا ہے. ہاں جی, ساری چیزیں اللہ نے دی ہوئی ہیں. ان کو مار پڑ رہی ہے, گھسیٹا جا رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں احد احد. کلمہ نہیں چھوڑیں گے, جو مرضی کر لو. اور ایسی اللہ نے کامیابی دی ہے کہ چلتے زمین پر تھے اور ان کے قدموں کے ہاتھ اللہ کے عرش پہ آتے تھے. اب یہ دین پر چلنے کی وجہ سے ہے, کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہے. خالی کلمہ پڑھنے کے بعد دین پر نہ چلتے تب بھی یہ نہیں ملنا تھا. خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی غلام جی, ایک عورت کے غلام تھے. اسلام قبول کر لیا, عورت کو پتہ چل گیا. وہ کہتے تھے اسلام چھوڑ دو, وہ کہتے تھے نہیں. گرم گرم سلاخیں ان کی کمر پہ لگا دیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے خلافت زمانہ میں جب ان کی کمر دیکھی تو انہوں نے کہا ایسی کمر میں نے کبھی دیکھی ہی نہیں کسی کی. گڑے پڑے ہوئے, اسلام سے نہیں ہٹے. اب سوچے ہمیں اللہ نے مفت میں کلمہ دیا ہوا ہے, مفت میں ملا نہیں. کوئی مار پڑی کسی کو؟ کسی کو نہیں پڑی. ہمیں تو نماز نہ پڑھنے پہ بھی کوئی کچھ نہیں کہتا. کہ جو بچہ رات کو پڑھتا رہا صبح اس لیے فجر پہ نہیں اٹھایا. پڑھنا فرض نہیں ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. لیکن والدین بیچارے بھی دین کے قریب نہیں ہیں, وہ بھی ماحول میں نہیں ہوتے, انہیں بھی نہیں پتہ کہ کامیابی تو نماز میں ہے. ہم سمجھیں کامیابی پڑھائی میں ہے, پڑھائی کی نفی نہیں ہے. لیکن اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا بندہ اللہ کا حکم توڑ کے دین لینے جائے گا وہ ناکامی ہے. تو دین کا پتہ نہیں ہمیں. دین کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی تھی نا, ان کی نماز جنگ میں بھی چلتی تھی.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ میں بھی نماز پڑھی. ہم لوگ گھر بیٹھے ہوتے ہیں، فجر کی نماز ہو رہی ہے، ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں دین ہے کیا، ہمیں پتہ ہی نہیں دین پہنچا کیسے یہاں. ہمارے تو مزے لگے ہوئے ہیں. 5 وقت کی نماز کا بھی نہیں پتہ مسلمان کو. پتہ ہے جی، ہمیں پتہ ہے. کوئی مسجد ایسی بتا دیں جہاں فل ہو فجر میں، کوئی ایسی مسجد بتا دیں. ہے کوئی ایسی مسجد؟ جمعے میں تو ایسے ہی رش ہوتا ہے، فجر پہ کوئی دکھا دے. کیوں؟ ایمان کی کمزوری ہے. مسلمان ہیں ہم، ایمان اتنا ہے کہ وہ جمعے والے دن لاتا ہے. ایمان ہے لیکن وہ اتنا ہے جو جمعے والے دن لاتا ہے. اتنا ایمان نہیں ہے جو صبح چارپائی سے اٹھا دے، بیڈ سے اٹھا دے. وہ ایمان نہیں ہے. اس کے لیے بہت زیادہ ایمان چاہیے. ایسا ایمان نہیں ہے کہ جو سچ بولنے دے. جھوٹ ہم دیکھیں کتنا جھوٹ چلتا ہے، کیونکہ ایمان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے، اللہ کو بیشی معاف کرے، مسلمان سب برے کام کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن آج مسلمان سب سے زیادہ جھوٹ بول رہے ہیں. کس لیے؟ اپنی جیب بھرنی ہے، دوسروں کے بچوں کے پیٹ کاٹنے. اپنے بچوں کو کھلانا ہے، دوسروں کے بچوں کے پیٹ کاٹنے ہیں. اس لیے فراڈ ہوتا ہے، اسی لیے جھوٹ بولتے ہیں. یہ ساری چیزیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں. اگر ہمارے اندر ایمان ہو، کوئی کر سکتا ہے یہ؟ کوئی جھوٹ بولے گا، کوئی فراڈ کرے گا؟ جی ایمان نہیں ہے. اور اللہ کا وعدہ ایمان والوں سے ہے. علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بار بھی بتا دیں کسی مسلمان سے اللہ نے خطاب کیا قرآن میں، اے ایمان والو، اے ایمان والو. تو ایمان بنائیں گے تو ایمان والے ہوں گے نا. اور ہم سب چاہ رہے ہیں جنت میں جائیں. کوئی ایسا بندہ ہے جو دوزخ میں جانا چاہ رہا ہے؟ لیکن کیسے جنت میں جائیں گے؟ خالی کلمہ پڑھنے سے تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے. سیدھا جنت میں جانے کے لیے تو ایمان بنانا پڑے گا. ایمان کے لیے محنت ہے، وہ ہم سے ہوتی نہیں. کون ایمان سیکھے گا؟ ایمان سیکھنے کے لیے تو اپنا ٹائم لگانا پڑے گا اللہ کے راستے میں، اپنا جان مال وقت لگانا پڑے گا، جیسے صحابہ نے لگایا. انہوں نے سب کچھ لگایا تو ایمان سیکھا نا جی. گھر بیٹھ کے تو نہیں، اپنے کاروبار پہ تو نہیں. ہم اپنے کاروبار پہ لگے حلال رزق کما رہے ہیں. بھائی یہ کون سا حلال رزق ہے جس سے اللہ کا حکم بھی ٹوٹ جائے، جس پہ نبی کا طریقہ بھی چھوٹ جائے؟ وہ تو حلال رزق نہیں ہے. حلال رزق وہ ہے جس سے اللہ کا حکم بھی پورا ہو رہا اور نبی کا طریقہ بھی نہ چھوٹے، اور جو کام کر رہے ہیں اس میں کوئی 2 نمبر ہی نہ ہو، پھر حلال رزق ہے. دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ. بھائی ہمارے 24 گھنٹے کی زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پہ آ جائے. ہم سب محبت کرتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق رسول ہیں ہم. عاشق رسول کون ہوتا ہے؟ جو چھوٹی سے چھوٹی سنت پر بھی عمل کرے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کو بیشی معاف کرے، کہ چھوٹی سے چھوٹی سنت بھی سراسر ہدایت کا ذریعہ. لیکن آج ہم مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مولوی صاحب کو کہیں گے مولوی صاحب سنت ہے، فرض تھوڑی ہے. ہم شکر کریں فرض ہی کر لیتے پورے، بڑی بات ہے، یہ عام بات ہے. ہم مسلمان خود ہی منہ سے کہہ دیتے ہیں سنت فرض تھوڑی ہے. صحابہ سنت سمجھ کے سب کچھ کرتے تھے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ عاشق رسول ہے. تھوک مبارک بھی اپنے جسم پہ لگا لیتے تھے. یہ عاشق رسول. ایک بار ایک صحابی رسول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کو بیشی معاف کرے، جب حجامہ کروایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسم مبارک کا، اور جو خون مبارک جسم مبارک سے نکلا، ایک صحابی سے آپ سے فرمایا کہ یہ زمین میں دبا دیں. یہ عاشق رسول کی بات بتا رہا ہوں. ہم لوگ عاشق رسول نہیں، میں بھی اس میں ہوں. انہوں نے وہ خون مبارک پی لیا. یہ عاشق رسول ہے، یہ محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جس جسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون چلا گیا وہ دوزخ میں جا سکتا ہے. یہ یقین تھا ان کو، ہمیں یقین نہیں ہے.
ہمارا 5-6 فٹ کا جو جسم ہے اس میں ہم نبی کی سنت نہیں لا پاتے، باقی تو چھوڑے کہاں ہیں۔ جو ہمارے ساتھ قبر میں بھی جائے گی سنت، جہاں آپ جائیں گے وہ ساتھ ہے، سوئے میں تب بھی ہے، ہر جگہ۔ لیکن ہم کہتے ہیں بھائی یہ سنت ہے، فرض تھوڑی ہے۔ بھائی صحابہ سنت سمجھ کر سب کچھ کر رہے تھے، اسی لیے اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ دنیا میں جنت کی بشارت صرف صحابہ کو ملی ہے، اس کے بعد جتنے بھی کوئی ولی آئے ہوں، جو مرضی آئے ہوں، ان کو نہیں ملی ہے، صحابہ کو ملی ہے، اس لیے کہ انہوں نے حق ادا کیا ہے۔ ہم لوگ سب زبانی کلامی عاشق رسول ہیں، عملاً نہیں ہے، اور فیصلہ عمل پہ ہونا ہے۔ زبانی کلامی پہ تو ایک نہ ایک دن جنت میں جائیں گے۔ جس نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا وہ جنت میں جائے گا ہی جائے گا ایک نہ ایک دن، سیدھا نہیں جائے گا، سیدھا جانے کے لیے محنت ہے، اور وہ محنت کریں گے تو تبھی ہے، اس محنت سے ہم ڈرتے ہیں۔ ہاں جی، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کو ہمیشہ معاف کرے کہ جو چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، وہ میرے نبی کی مکمل اتباع کرے۔ محبوب ہیں اللہ کے، سارے نبیوں کے سردار ہیں، ہم ان کی سنتیں چھوڑ کے بیٹھے ہوئے، ان کے طریقوں کو چھوڑ کے بیٹھے ہوئے۔ جیسے ابھی انہوں نے ایک اشعار پڑھا تھا، کیا تھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا کیا تھا، ایک شعر پڑھا تھا آپ نے، ہاں کہہ رہے جو ہو دیدار تیرا روز محشر میں۔ تو کیسے ہوگا دیدار؟ جو سنت میں نہیں ہوگا اس کو کیسے دیدار ہوگا؟ قبر کے 3 سوال ہیں، بعد میں مولوی صاحب سے بھی کنفرم کر لیجئے گا، آپ کو لگے کہ یار یہ تو ایسے ہی بولی جا رہا ہے۔ قبر میں 3 سوال ہیں، اگر آپ ابھی میرے سے پوچھیں نا میں فوری جواب دے دوں گا، کیونکہ ابھی زبان بولے گی، قبر میں زبان نے نہیں بولنا، قبر میں دل بولے گا، اور جو دل میں ہوگا اور قبر میں چلے گئے، چاہے صحیح ہے یا غلط، وہ باہر آئے گا اس ٹائم۔ کوئی قبر میں کوئی سفارش چلنی نہیں، کوئی پیسہ نہیں چلنا، کوئی چیز نہیں چلنی۔ منکر نکیر آئیں گے اور لواحقین کے قدموں کی آہٹ اس کے کانوں میں پڑ رہی ہوگی، جب دفنا کے جا رہے ہوتے ہیں نا، تو جو رشتہ دار ہیں جو بھی ہیں ان کے قدموں کی آہٹ مردے کے کان میں جاری ہوتی ہے، اور منکر نکیر آئے تھے، وہ پوچھتے ہیں بھی تیرا پالنے والا کون ہے؟ ابھی تو بہت آسان ہے، میرے پالنے والے اللہ ہیں، لیکن یہ زبان پہ دل میں ہے کہ پیسے، دل میں تو پیسے ہیں، کرکٹ سے پلوں گا، ٹی وی پہ بیٹھ کے کرکٹ کی بات کروں گا، اس سے پلوں گا، دل میں یہ ہے، یہ چلے گئے اندر۔ دوسرا سوال ہوگا دین کیا ہے؟ دین پہ زندگی ہے ہی نہیں، تو کیسے جواب دیں گے؟ دین یہ تھوڑی ہے کلمہ پڑھ لیا بس۔ تیسرا سوال بھی ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبی مبارک بھی دکھائی جائے۔ اب جو شخص سنت پہ نہیں ہوگا وہ اس کا جواب نہیں دے سکے گا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، میں بھی لگا لوں، آپ بھی لگا لیں، اگر ہمارے اندر یہ 3 سوالوں کی اگر تیاری ہے پھر تو کوئی فکر کی بات نہیں، پھر تو جیسی مرضی زندگی گزاریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر اس میں سے کسی ایک میں بھی کمی ہے تو پکڑے جائیں گے، اور خاص طور پہ محبوب کی کمی میں یہ بتا، اللہ شاید اپنا کوئی حق چھوڑ دیں، محبوب کی کمی اللہ برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہم سب اللہ کے بنائے ہوئے لوگ ہیں، آپ مسلمان بھی غیر مسلم بھی، لیکن جو محمد رسول اللہ نہیں کہتا وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ سوچے، محبوب کا نام نہیں لگائے گا کلمے کے ساتھ، اس کو اللہ جنت میں جانے ہی نہیں دیں گے۔ تو آپ سوچیں جو سنت پہ ہی نہیں عمل کر رہا اس کا کیا حال ہوگا؟ اس کو اللہ جانے دیں گے؟ ایسے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اللہ خیر کریں گے، اللہ خیر کر رہے ہیں تو کلمہ دیا ہے نا، اب ہم خود بھی تو خیر والا کام کریں، ہم خود ہی خیر والا کام نہیں کر رہے۔ خیر مسلم بھی انسان ہے، اللہ کے بنائے ہوئے انسان ہے، اس پہ ہم کھلے آرام سے کہتے ہیں جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ جنت بھی نہیں جاتا۔ اور ایسے ہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ حق اور سچ ہے، پتھر پہ لکیر ہے،
لیکن آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ لوگ جنت میں نہیں جا سکتے جو انکار کر دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ انکار سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گا جو میرے طریقوں کو اختیار نہیں کرے گا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ بھی پتھر پہ لکیر ہے، اس کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ تو اس لیے ہم اپنے آپ کو بیوقوف نہ بنائیں، ہم اپنے ساتھ نہ اللہ کا نقصان ہے نہ نبی کا کوئی نقصان ہے۔ ہم سب کو اللہ اور اللہ کے نبی کی ضرورت ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ آج ہم سب کلمہ پڑھ رہے ہیں اس لیے بچ جائیں گے ایک دن، ابھی کلمہ چھوڑ دیں تو آپ سب فارغ ہو جائیں گے، ہم سب پکڑے جائیں گے، مرتے ساتھ ہی پتہ چل جائے گا ہمیں۔ تو میرے دوستوں بھائیوں، اللہ پاک نے ایک زندگی دی ہے اور وہ پتہ نہیں کب موت آ جائے گی۔ جتنی مرضی ہم امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہم 100 سال زندگی گزاریں گے وہ اللہ کو پتہ ہے، لیکن جو تھوڑی بہت ہے اس میں ہم کوشش کریں بھی اللہ کو راضی کر لیں، اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا اور آسان طریقہ ہے محمد رسول اللہ کے طریقوں کا، اس سے آسان کوئی کام نہیں۔ میں پہلی زندگی بھی دیکھی ہوئی ہے، دوسری بھی آپ کا، جو آسان کام یہ ہے، اس سے آسان کام دنیا میں کوئی نہیں۔